نحمدہ ونصلی علی رسولہ المصطفیٰ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اردو زبان کی کہانی۔ ہندوستان ایک بہت ہی بڑا ملک ہے، اس میں بے شمار قومیں آباد ہیں جن کی رنگ برنگ کی زبانیں ہیں، لیکن ہندوستان کی جس زبان کا جھنڈا سب سے اونچا ہے وہ ہے اردو۔ جس زبان کا جھنڈا سب سے اونچا ہے وہ ہے اردو۔ دیکھو، ایک سکھ دوسرے سکھ سے پنجابی زبان میں بات کرتا ہے، لیکن وہی سکھ اگر بنگالی ڈاکٹر سے گفتگو کرنا چاہے تو اسے پنجابی کے بجائے اردو بولنا پڑے گا۔ سندھی لوگ اپنے گھر کی چار دیواری میں سندھی زبان استعمال کرتے ہیں، لیکن جب دکان پر بیٹھتے ہیں اور کسٹمر سے اردو میں بات چیت کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ مارواڑی لوگ اپنے بال بچوں سے تو گجراتی میں بولتے ہیں، لیکن ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر انہیں اردو زبان سے کام لینا ہوتا ہے۔ مہاراشٹر کے رہنے والے اپنی برادری میں مراٹھی بولتے ہیں، لیکن سکھ ڈرائیور سے بات چیت کرنے کے لیے انہیں ٹوٹی پوٹی اردو ہی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ راج نیپال کے پہاڑی باشندے اپنے بال بچوں سے نیپالی زبان میں بولتے ہیں، لیکن جب بس کنڈکٹر سے ٹکٹ مانگتے وقت ان کو نیپالی کے بجائے اردو بولنا پڑتا ہے۔ بنگالی ٹی ٹی اپنے وطن سے بنگلہ میں بات چیت کرتا ہے، مگر ٹرین کے پیسنجر سے جب انہیں گفتگو کی ضرورت پڑتی ہے تو بے دھڑک اردو بولنا پڑتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہندوستان کی مختلف برادریاں اور قوموں کے درمیان میل جول اور بات چیت کا ذریعہ صرف اردو زبان ہے۔ یہی وہ زبان ہے جس نے پورے ہندوستان کو ایک لڑی میں پرو رکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اردو زبان کی بنیاد اس وقت سے پڑی جب حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ پنجاب فتح کر کے اسے اپنی غزنوی حکومت کا ایک صوبہ قرار دیا۔ لاہور میں اپنی فوجیں مستقل طور پر متعین کی۔ اب یہاں مسلمان سپاہیوں، فوجی افسروں، سوداگروں، پیشہ ور کی آبادیاں قائم ہو گئی۔ مسلمانوں کی مادری زبان تو فارسی تھی اور ہندوؤں کی بولی ہندی تھی۔ جب ان دونوں قوموں کا ایک ساتھ رہن سہن ہوا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ضروریات زندگی کے تعلقات بڑھے، تو فارسی اور ہندی کے میل سے ایک تیسری زبان کا وجود ہوا، جو ہندوؤں اور مسلمانوں کے مشترکہ زبان سے، جو آج جسے اردو کہا جاتا ہے۔ پنجاب پر جب حضرت سلطان محمود غزنوی کی نسل تقریباً 250 برس تک حکومت کرتی رہی، اس طویل مدت میں
مسلمانوں اور ہندوؤں کے تعلقات بہت وسیع ہو گئے، جس کی بدولت اردو زبان کی بنیاد مضبوط ہوتی گئی۔ پھر سلطان شہاب الدین محمد غوری نے پنجاب پر حملہ کر کے غزنی حکومت ختم کر دی، اب اپنی حکومت قائم کی۔ چند سال گزرنے کے بعد اس نے دہلی اور اجمیر بھی فتح کر کے انہیں غوری سلطنت میں شامل کیا۔ 603 ہجری مطابق 1206 عیسوی میں جب سلطان شہاب الدین کا انتقال ہوا تو اس وقت سلطان کے غلام جنرل قطب الدین ایبک کو ہندوستان کا بادشاہ منتخب کیا گیا۔ سلطان قطب الدین نے لاہور کو دارالسلطنت بنایا اور بہار بنگال تک اپنی حکومت وسیع کی۔ یہ سلطان ہندوستان کا پہلا مسلمان بادشاہ کہلاتا ہے، کیونکہ اسی کے عہد میں ہندوستان میں ایک مستقل مسلم حکومت قائم ہوئی جو باہر کے کسی ملک کے ماتحت نہ تھی۔ سلطان قطب الدین کے انتقال کے بعد تقریباً سال بھر کے بعد اس کے داماد حضرت شمس الدین التمش تخت حکومت پر بیٹھے۔ انہوں نے لاہور کے بجائے دہلی کو راجدھانی قرار دیا اور بہار بنگال کو دوبارہ فتح کرنے کے بعد اڑیسہ کو بھی